آج اگر یہ بھائی میرے ساتھ نہ ہوتے تو شاید میں اپنی منزل پر کبھی نہ پہنچ پاتا۔ ایسا کیا ہوا، چلو میں آپ کو تھوڑا بتلاتا ہوں۔ صبح صبح فجر کی نماز پڑھ کر بس میں فارغ ہی ہوا تھا کہ میرے پاس میرے والد صاحب کی کال آتی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ آج تمہیں ایک جگہ پر جانا ہے جہاں سے تمہیں کچھ دوائی لے کر آنی ہے۔ کس چیز کی دوائی لے کر آنی ہے وہ میں آپ کو ولاگ کے لاسٹ میں بتاؤں گا۔ پھر جلدی سے میں تیار ہو جاتا ہوں اور تھوڑی سی دیر میں مسجد سے باہر آ جاتا ہوں۔ اور مسجد سے نکلتے ہی سب سے پہلے مجھے ملتی ہے ایک بائک جو مجھے نوح کے بائی پاس پر چھوڑنے والی تھی۔ اور ابھی خوشی خوشی میں بس میں جا ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک چیز یاد آ جاتی ہے جو کہ میں مسجد میں بھول کر آیا ہوں۔ اور پھر کیا، میں وہیں سے ریٹرن ہو جاتا ہوں مسجد کے لیے اور اپنی اس چیز کو لے کر آتا ہوں۔ وہ چیز کچھ اور نہیں تھی بلکہ وہ میری گھڑی تھی جو مسجد میں چھوٹ گئی تھی۔ اور پھر میں نوح کے بائی پاس پر آ کر ان لوگوں سے گاؤں کا پتہ پوچھتا ہوں تو یہ مجھے بولتے ہیں کہ آپ اس روٹ کو چھوڑ کر دوسرے روٹ سے جاؤ۔ اور ان بھائیوں کی باتیں سن کر میں دوسری طرف جانے لگتا ہوں کہ رستے میں مجھے میرے ایک بھائی مل جاتے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی ویڈیوز کو دیکھتا ہوں جو مجھے کافی اچھی لگتی ہے، تو مجھے مل کر ان سے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اور ان بھائی جان سے مل کر میں بیٹھ جاتا ہوں رکشے کے اندر۔ اور آپ کو میں نے بتایا نہیں میں کس گاؤں جانے والا ہوں، تو میں جانے والا تھا ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے رانی کا، کہ وہاں ایک حکیم صاحب اور ان سے مجھے دوائی لے کر آنی تھی۔ اور رکشے والے نے مجھے ایک مسجد کے سامنے اتارا جو کہ دیکھنے میں کافی خوبصورت تھی۔ اس کے سامنے ایک راستہ تھا، ان کا کہنا ہے کہ تم بس اس کو فالو کرتے جاؤ کیونکہ یہ جگہ میرے لیے ایک دم نئی تھی، میں یہاں کبھی آیا نہیں تھا۔ خیر ان کی کہنے پر میں اس راستے پر چل پڑتا ہوں اور میں بس اس گاؤں سے باہر ہی نکلا تھا کہ مجھے ایک بھائی جان بائک پر نہیں بلکہ اسکوٹی پر مل جاتے ہیں جو کہ اسی گاؤں پر جانے والے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم کہاں جا رہے ہو، تو میں نے ان کو سب بتا دیا۔ اور ان بھائی صاحب سے بات کرتے کرتے میں جو اس گاؤں کے اندر پہنچ جاتا ہوں۔ ان بھائی جان نے مجھے پراپر اس گاؤں کے اندر ہی چھوڑا تھا، پھر میں ان سے دعا سلام کر کو ان کو بائے کرتا ہوں۔ انہوں نے بس مجھے گاؤں کے اندر پہنچایا نہیں تھا بلکہ انہوں نے مجھے پورا گائیڈ بھی کیا تھا کہ آپ کو کہاں جانا ہے۔ خیر میں اس آدمی کے پاس پہنچ جاتا ہوں جس کے پاس مجھے جانا تھا اور ان سے میں سلام وغیرہ کر کے میں ان کو ساری باتیں بتلا دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم ایک دکان پر جاؤ، وہاں سے جو ہے کچھ دوائیاں لے کر آؤ۔ اصل میں یہ بزرگ ایک حکیم صاحب ہے جو بھینس کی بیماری کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ ہماری بھینس کو کوئی زیادہ بیماری لاحق ہو گئی تھی اس لیے میں ان کے پاس دوائی لینے کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا عمل شروع کیا اور ہمیں تھوڑا بہت سمجھایا بھی لیکن ہمیں کچھ پلے ہی نہیں پڑا۔ اور پھر انہوں نے ہمیں اپنا نمبر بھی دیا کہ اگر بعد میں پتہ نہ لگے تو مجھے کال کر لینا۔ خیر ان سے دعا سلام وغیرہ کر کے پھر میں واپس آنے لگتا ہوں۔ اور یہاں دوائی لینے کے لیے بھائی جان بھی آئے ہوئے تھے اور یہ جانے والے تھے نوح کے اندر۔ میں نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے چل جاتا ہوں تاکہ میرا بھی کرایہ بچ جائے۔ خیر تھوڑی سی دیر میں پہنچ بھی جاتا ہوں اور ان سے دعا سلام کر کے پھر میں آنے لگتا ہوں۔ اور مجھے جو ہے نوح کے اندر جانا تھا لیکن میں آ جاتا ہوں فیروز پور نمک کیونکہ دوائی مجھے ابو کو ہی دینی تھی۔ اور یہاں پہنچ کر پتہ لگتا ہے کہ میرے والد صاحب تو یہاں ہے ہی نہیں۔ خیر میں نے بھی دوائی کو جو ان کے بیگ کے اندر رکھ دیتا ہوں اور میرے چھوٹے موٹے بھائی کو بھی میرے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے تو میں ان سے بھی دعا سلام کر لیتا ہوں۔ اور ان سے دعا سلام وغیرہ کر کے پھر میں جو اپنی مسجد کی طرف آنے لگتا ہوں۔ کافی ٹائم ہو چکا تھا، رکشہ وغیرہ پکڑ کر میں تھوڑی سی دیر میں پہنچ جاتا ہوں اپنی مسجد کے اندر۔ اور ویسے بھی میں صبح کا نکلا ہوا تھا اس لیے کافی تھک بھی گیا تھا۔ خیر آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم۔